اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ تمام افراد کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی ذکر کریں، کچھ بھی پڑھیں، اس سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھا کریں تاکہ درود پاک آپ کے اندر روحانیت کو تیز کرے اور جو آپ کلام پڑھ رہے ہوں اس کا اثر بہت زیادہ آپ پر ہونا شروع ہو۔ آج سوموار کی رات ہے۔ آج کی رات ہمارا ایک خاص عمل ہے۔ اس عمل کو بہت بڑا عمل کہا جاتا ہے، جس میں جتنے بھی آپ کے غم ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کریم اپنے حبیب کی محبت اور چاہت کے صدقے دور فرما دیتے ہیں۔ آپ کی تمام مشکلات، تمام تکالیف کو اپنی نظر رحمت سے دور فرما دیتے ہیں اور آپ پر بہت زیادہ بھلائی کا سایہ فرما دیتے ہیں۔ تو آج رات کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ہر وقت اپنے رب کی ذات کے اوپر نا امیدی رہتی ہے۔ وہ بہت محنت کرتے ہیں، بار بار ناکام لوٹتے ہیں، پھر ان کو غصہ آتا ہے، پھر وہ گلے شکوے کرتے ہیں، پھر وہ نماز کی طرف نہیں آتے، خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس نظریے پر کہ ہماری مشکل نہیں دور ہوئی، پھر وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ والوں کی عزت کرنا، ان کے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ آپ مانگ کس سے رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر ایک آیت پڑھتے ہیں، سورۃ یاسین کی 2 آیت، انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس آیت کا مطلب ہے بھی پتہ ہے، اگر اللہ کریم کی ذات امر کرے تو وہ کہتی ہے کن ہو جا۔ امر کا ارادہ کرے، کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرے، وہ کہتی ہے کن ہو جا، اور فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، امر کرے، کہے کن فیکون ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس کی ذات نے واضح طور پر کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہم روزانہ مانگتے ہیں، ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، لیکن مانگ مانگ کر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہوگا کہ ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اس نے تو یہی کہا مانگو، ہم مانگ رہے ہیں۔ کوئی اور خدا بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم جا کر مانگے، خدا بھی ایک ہی ہے جو کہ سچا اور پکا ہے اور سب کا رب ہے۔ تو جب ہمیں پھر بھی نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ جو چیز مانگ رہے ہیں اس کے اہل ہیں۔ اگر اس کے اہل ہم نے بننا ہے یا بنے ہوئے ہیں تو پھر ہمارا رائٹ بنتا تھا سب سے پہلے ہم اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل کو تسلیم کرتے کہ ہماری زندگی کے اندر اچھا وقت آ رہا ہے، برا وقت آ رہا ہے، ہم اس کو یہ نہ سمجھتے کہ ہمارے لیے تباہ کن ہے، بلکہ اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے اندر راضی رہنا سمجھتے۔ جب ہم ایسا کام کرتے تو ہمیں اس چیز کا احساس رہ جاتا، اس چیز کا ہمیں واضح طور پر احساس رہ جاتا کہ ہمارا خدا اوپر ہے اور وہ ہمارے اوپر حاکم ہے۔ اور جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا تو ہمیں اپنے رب کے سامنے بیٹھنا بھی آ جائے گا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا بھی آ جائے گا، اس کو ہر وقت راضی کرنے کی خواہشات بھی ہمارے اندر پیدا ہوں گی، ہمارا ایمان کو بھی کاملیت نصیب ہوگی، ہمارے اندر یہ نفرتیں، غرور، تکبر، گھمنڈ، یہ سب چیزیں نکل جائیں۔ کب نکلیں گی؟ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا ہم انسان ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں، گدھا ہیں، وہ ہمارا رب ہے، ہم بہت گناہ گار ہیں، وہ بہت پاک ذات ہے۔ اس چیز کو جب ہم نظریے میں رکھیں گے، اس کے بعد توبہ کا نظریہ، توبہ کی توفیق خود بخود آ جائے گی۔ ہمارے اندر سے جو دنیاوی فتنے، دنیاوی خیالات نکلیں گے، اللہ کی رحمت کا سمندر داخل ہوگا جو کہ ہمارے اندر کو نورانی بنا دے گا، اور ہم ہر وقت ہر قسم کی مشکلات سے
تکالیف سے، بیماریوں سے، مسائل سے نجات پانا شروع کر دیں گے۔ آج رات کا عمل اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقائد کو مضبوط کرنا ہے، اپنے رب کی ذات کو سچا اور پکا ماننا ہے اور ہمیشہ اس کو اپنا حاکم، اپنا بڑا سمجھنا ہے اور کبھی بھی اس کے آگے سر نہیں اٹھانا، کبھی بھی اس کے ساتھ تضاد نہیں کرنا، کبھی بھی اس کو کسی قسم کے الٹے سیدھے جملے نہیں بولنے، بلکہ ہر وقت توبہ کرنی ہے۔ وہ جتنا دے، تھوڑا دے، زیادہ دے، وہی ہے، پہلے بھی اسی نے دیا، اب بھی وہی دے گا اور اب بھی وہی دے رہا ہے۔ تو تمام افراد نے شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنے والے کو ہی اللہ پاک بہت کچھ دیتا ہے۔ کہ جتنا کچھ اللہ پاک کی ذات نے کائنات میں پیدا کیا وہ آپ کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ تو ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، اس کو تو کسی چیز کی کچھ طلب نہیں ہے، صرف یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ اللہ پاک کی نعمتیں کھاؤ، سب کچھ استعمال کرو، لیکن شکر مانو، اس کو اپنا رب تسلیم کرو۔ یہ نہ سوچو کہ آپ اونچے ہو گئے ہو، آپ کے پاس محل بن گیا، ایک گاڑی آ گئی، آپ کے پاس کوئی بھی چیز آ گئی تو آپ حاکم بن گئے۔ ایسا مت سوچو، آپ کا سب کچھ آپ کے رب کے ہی ہاتھ میں ہے۔ آپ کا سانس اس کے ہاتھ میں، آپ کی عزت، آپ کی ذلت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کا رزق کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کا جن کی موت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کی چیزیں صرف محض دھوکہ ہے، ان میں کچھ نہیں ہے، صرف یہ جھوٹ ہے۔ اور یہی چیز ہم سوچ سوچ کر نہ جانے کتنے گناہ خرید لیتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ہمارا جب سانس نکلتا ہے تو وہی ہمارے خالی ہاتھ ہمیں مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی علم والا، عقل والا، دانا انسان شریعت کو کبھی بھی مت بھولے۔ جو قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا احترام کرے۔ اگر وہ مانتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، جو کلام میں لکھا ہوا ہے اس کا احترام کرے۔ اگر اس نے کلمہ طیبہ کی شرط پہ مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 30 پارے قرآن اترا ہے، پھر وہ اس کا احترام کرے۔ اور اس کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کا احترام کرے۔ اکثر کار سنتے ہوتے ہیں کہ اپنے رب کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کو تسلیم نہ کرنا۔ تسلیم نہ کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت ایسا کہتی ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، لیکن آپ بولتے ہیں تو یہ آیت کا انکار ہوا، آیت کا جھوٹ آپ نے بنایا، آیت کو غلط سمجھا، آیت کا احترام نہیں کیا، جس کے نتیجے میں پھر اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے، جو کہ انسان کے لیے برداشت کرنا قابل رحم نہیں ہوتا، بہت زیادہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو رب کا فرمان ہے، جتنے بھی پڑھے لکھے حضرات ہیں، میری ان سے گزارش ہے، یہ جو آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان رکھے جاتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے عمل رکھے جاتے ہیں اتنے آسان طریقے سے، یہ نورانی عمل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کو علم بھی تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ کوئی بھی آپ کی زندگی میں مصیبت آتی، آفت آتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی موجودگی میں آتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے واقف نہ ہو، وہ بالکل واقف ہوتے ہیں۔ وہ اسی لیے آپ کے اوپر آتی ہے کہ یا تو آپ کے اعمال خراب ہو گئے ہیں یا آپ نے اپنے رب کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اللہ آپ کو اسی لیے کسی رہبر کے دروازے پر لے جاتا ہے کہ وہاں سے آپ اپنے خطاؤں کو سمجھیں اور ان کو نکالیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں۔ سنگت اس لیے دیتا ہے کہ اس کی سنگت میں جڑ جائیں تاکہ جب وہ دعا کرے گا آپ کے حق میں بھی اس دعا کا اثر آئے گا۔ جب آپ اس کے دروازے پر بیٹھیں گے تو اللہ پاک آپ کو خالی نہیں موڑے گا، کیونکہ اللہ کو اس سے بہت پیار ہے اور وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو پھر آپ کا بھی بہت کچھ بن جائے گا۔ تو بارکیف عمل سماعت کریں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، 181 مرتبہ سورۃ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ کلام آمین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر آپ نے دعا کرنی۔ نماز مغرب کے بعد یہ عمل کرنے کی کوشش کریں
تقریباً نماز عشاء کے بعد بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی لمٹ رات 10 بجے تک ہوگی۔ تمام کے تمام افراد اس عمل کو باقاعدہ کریں گے اور خاص دعا کریں گے۔ جب یہ عمل آپ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت آپ نے مکمل اپنے آپ کو جھکا کر بیٹھنا ہے، اللہ کے حضور جھک کر بیٹھنا ہے، اور آپ نے گمان ہی نہیں کرنا کہ آپ ایسے ہیں، آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا آپ غریب ہیں یا ایسے ہیں۔ نہیں، آپ نے وہاں پر اپنے رب کی رحمت کو پانے کی امید کرنی ہے۔ اس عمل کے بعد جو دعا کریں گے اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کو پانے کی امید کرنی ہے، اور جب عمل کر لیں گے پھر یہ دعا کریں گے۔ اس کے بعد ہر ایک فرد اپنا محاسبہ کرے گا، دیکھے گا کہ جو آج میں نے عمل کیا، آج میں نے اس عمل کی شرط کے اوپر، آج میں نے اس عمل کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ پھر جیسا کہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام اترا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک کی ذات کتنا قریب سے آپ کو دیکھ رہی ہے، اور آپ نے کتنا اپنے رب کی رحمت اور اس کے فضل کو پاتے ہوئے شکر گزار رہنا ہے، کتنا اس کی رحمتوں اور اس کے برکتوں کا احسان مند ہونا ہے، اور آپ کو اس چیز کا احساس خود بخود آنا شروع ہو جائے گا، تاکہ آپ کے اندر سے گناہوں کے گمانات جو بار بار آپ آنکھیں بند کر کے جرائم کرتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ مالک موجود ہو تو چور وہاں پہ چوری نہیں کر پاتا، تو اگر مالک موجود ہو اور اس کے باوجود بھی انسان گناہ کرے، یہ تو پھر اس کی ایک ہٹ دھرمی ہوئی، اور اس ہٹ دھرمی کا نتیجہ پھر وہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے باعث سکون نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تمام کے تمام افراد اپنے رب کو جب دیکھیں گے اس کا خوف خود بخود دل میں اترے گا اور وہ گناہ نہیں کریں گے۔ تمام افراد آج رات یہ عمل کریں گے، اس کے بعد ہر ایک فرد اپنی کیفیت بتائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ آگے رہنمائی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔